السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں موجود 7 عجائب کی بات کریں تو ان میں اہرام مصر کو ایک خاص مقام حاصل ہے، یعنی پیرامڈ آف ایجپٹ۔ یہ اہرام مصر کے شہر قاہرہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر موجود ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انہیں تقریباً 5000 سال پہلے بنایا گیا۔ ان اہراموں میں سب سے اونچے اہرام کا نام خوفو ہے۔ یہ اہرام اس لیے اہم ہے کہ آج کے جدید سائنسی اور مشینی دور میں بھی اس اہرام کے ڈپلیکیٹ بنانا ناممکن ہے، کیونکہ ہماری آج کی مشینری بھی ان اہراموں کے اندر استعمال ہونے والے بھاری پتھروں کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ اس لیے کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اہرام کسی انسان نے نہیں بلکہ ایلینز نے بنائے تھے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایسے اہرام نہیں بنا سکتے تو 5000 سال پہلے ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایلین مخلوق کا نام ہے جو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور کسی دور میں زمین پر آئی اور انہوں نے یہ اہرام تعمیر کیے۔ کئی سالوں سے سائنٹسٹ، آرکیالوجسٹ اور ہسٹری کا نالج رکھنے والے ان اہراموں کی بناوٹ اور اسے بنانے کے مقاصد پر غور و فکر کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ آرکیالوجسٹ کا خیال ہے کہ یہ اہرام خاص طور پر فرعون مصر انہیں اپنے لیے بنواتے تھے تاکہ مرنے کے بعد انہیں یہاں دفنایا جا سکے۔ اس دور میں لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور حنوط کرنے کے بعد انہیں مختلف اقسام کا مسالہ لگا کر محفوظ کر لیا جاتا تھا، اور بعض اوقات تو جسم کو چیر کر اعضاء نکال دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ خاص قسم کے کیمیکل مسالے بھر دیے جاتے تھے۔ اس وقت کے فرعون مرنے کے بعد اپنی بیویوں، بچوں اور نوکروں کو بھی اپنے ساتھ دفنا دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان سب کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ خوفو اہرام کو تعمیر پر تقریباً 2.3 ملین پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ ان اہرام پر چونے کے پتھروں کی ایک تہہ چڑھائی گئی جو روشنی کو ریفلیکٹ کرتی تھی۔ یہ روشنی اس قدر طاقتور ہوتی تھی کہ اسے چاند سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان اہراموں کو گندم کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاکہ قحط سالی میں استعمال کیا جا سکے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی۔ 1869 میں ایک برطانوی پبلشر کا کہنا تھا کہ یہ اہرام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنائے گئے۔ 2.8 ملین پتھروں کو 500 میل کی دوری تک اس اہرام میں کیسے لایا گیا، جبکہ ہر پتھر کا وزن 3 سے 30 ٹن تک تھا؟ لیکن یہ راز ظاہر فاش ہو ہی گیا جب ریڈ سی کی بندرگاہ کے پاس سے ایک 4500 سال پرانی ڈائری ملی جو اہرام مصر کے اندر کام کرنے والے ایک سکلڈ لیبر کی تھی۔ اس نے اس ڈائری میں لکھا تھا، غزہ تک ان چونے کے پتھروں کو لانے کے لیے اسپیشل کشتیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ جب ان وزنی پتھروں کو کناروں تک لایا گیا تو کناروں پر اسپیشل چھوٹی چھوٹی ندیوں کے ذریعے ان پتھروں کو مطلوبہ جگہ تک لایا جاتا تھا۔ لیکن سب سے اہم سوال، ان اہراموں کو آخر بنایا کیوں گیا؟ اس اہرام کے بیس ایریا کو تقریباً 5,92,000 اسکوائر فٹ تھا اور ہر سائڈ 2,18,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل تھی۔ اس کی بیرونی تہ 44,000 پالش چونے کے پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ ان اہراموں کے بنانے کے لیے تقریباً 20,000 انسانوں نے 20 سال تک کام کیا، لیکن یہ بات عجیب لگتی ہے کہ 20 سال محنت صرف فرعون مصر کو دفن کرنے کے لیے کی گئی؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، اور تحقیق بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ ان اہراموں کو بنانے کا مقصد کچھ اور تھا، نہ کہ فرعون مصر کو دفن کرنا۔ ان اہراموں کے اندر انڈر گراؤنڈ ٹنل بھی موجود ہیں جہاں اب تک کوئی جا نہیں سکا۔ ان اہراموں کے اندر لاشوں کو چھپانے کے لیے کفنز بھی ملے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے جسم بہت بھاری بھرکم ہوتے تھے۔ لیکن ان کفنز کو اہراموں کے اندر ہی تعمیر کیا گیا کیونکہ ٹنل سے اتنے بڑے کفنز کو گزارنا مشکل تھا۔ ان اہراموں کے اندر 1993 میں ایک پراسرار کمرہ دریافت ہوا تھا جسے دی کوئنز کا نام دیا گیا، اور 2011 میں ریموٹ کنٹرول کیمرہ سے جب اس کمرے کا مشاہدہ کیا گیا تو اس کے اندر سے بڑی بڑی کاپر وائر بھی ملی۔ جی ہاں، کاپر وائر۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بجلی بنانے کے اصول سے بھی واقف تھے اور بجلی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ان کاپر وائر کو استعمال کرتے تھے۔ ان اہراموں کے اوپر ایک کیپ بھی موجود تھی جو گولڈ سے بنی ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس گولڈ کی کیپ کو چوری کر لیا گیا۔ حیرت کی بات یہ کہ ان اہراموں کی تعمیر میں روزانہ 10 پتھر لگائے گئے تو ان اہراموں کی تعمیر 680 سال میں مکمل ہوتی ہے، اور اگر 100 پتھر روزانہ لگائے گئے تو یہ تعمیر 70 سالوں میں مکمل ہوتی ہے۔ لیکن روزانہ 100 پتھر لگانا جن کا وزن 3 ٹن سے 50 ٹن تک ہوتا تھا ناممکن سا لگتا، اور 500 میل دور سے لے کر آنا، کیونکہ یہ سوال کیا گیا آج کی سائنس نے بھی ہار مان لی ہے۔
ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ان اہراموں کو تکون کی شکل میں کیوں بنایا گیا؟ اس کا جواب سائنسدان یہ دیتے ہیں کہ جو چیز تکون نما ہوگی اس پر مغناطیسی لہریں زیادہ اثر کرتی ہیں جو اس کے اندر موجود چیزوں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ایک اہم سوال کہ اہرام مصر کا الومناٹی یا فری میسن تنظیموں سے کیا تعلق ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصری ایک عظیم قوت کے مالک تھے اور یہ قوت آج الومناٹی کے پاس موجود ہے۔ مصر کے لوگ اب ایک طاقتور شیطان کی عبادت کرتے تھے جسے وہ اپنا خدا یا دیوتا کہتے تھے۔ اس شیطان کی تصویریں اہرام مصر میں بنی نظر آتی ہیں۔ ہو بہو ایسی ہی تصاویر الومناٹی کے ایک کردار کی بھی ہے۔ الومناٹی اور فری میسنز کچھ علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ انہی علامتوں میں ایک علامت ایک آنکھ ہے۔ اس ایک آنکھ کو ایک پیرامڈ کے اوپر دکھایا جاتا ہے۔ اس خفیہ تنظیم کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا یعنی دجال سب سے اوپر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہی علامت امریکی ڈالر کے اوپر بھی موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہی دجال نجات دلائے گا اور یہی الومناٹی کا خدا ہے۔ یہ تمام تھیوریز دیکھنے کے بعد بھی بہت سے ایسے انسلجھے سوال ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے اور سائنٹسٹ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ تھیوری مشاہدات اور مفروضات پر مبنی ہوتی ہے اور 100% ایکوریٹ نہیں ہوتی، اور عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی تھیوری سامنے آ جائے جو موجودہ تھیوری کو غلط ثابت کر دے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔